انسان کو بنایا، اسے زندگی دی، اسے جوانی دی، سمجھ بوجھ دی، اس کے سامنے دونوں قسم کے رستے کھول کر واضح کر دیے۔ فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، دماغ دیا اور دونوں رستے سامنے رکھ دیے کہ اے میرے بندے، اے انسان، تجھے شعور دیا ہے، تجھے عقل دی ہے، یہ رستہ تجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا، یہ رستہ تجھے شکر کی طرف لے جانے والا ہے، یہ رستہ تجھے تیرے رب کی طرف لے جانے والا ہے۔ وَإِمَّا كَفُورًا، اور دوسرا رستہ وہ تجھے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، تجھے شیطان کے رستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ دونوں رستے اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے کھول کر واضح کر دیے، بتا دیا اس رستے کی طرف جاؤ گے تو رب سے ملاقات ہوگی، اس رستے کی طرف جاؤ گے تو شیطان سے ملاقات ہوگی، جس کی منزل آخرکار جہنم ہے۔ چوائس تمہاری اپنی ہے کہ تم ہدایت کا رستہ لینا چاہتے ہو یا گمراہی کا رستہ لینا چاہتے ہو۔ تم اپنی زندگی کو ہدایت کے رستے پر گامزن کرنا چاہتے ہو یا اپنی اس گاڑی کو زندگی کی گمراہی کے رستے پر گامزن کرنا چاہتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث اتارے۔ اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کے بھی قصص بیان کیے کہ ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا، یہ سمجھایا گیا تھا۔ ان میں سے جس نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، پھر ان کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ عنکبوت اٹھا کر دیکھیں محترم بھائیوں، 20ویں پارے کے اندر ہے سورۃ العنکبوت۔ یہ پوری سورت ہی تقریباً پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کے حوالے سے ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ قوم عاد آئی، قوم ثمود آئی، ان کو ان کی طرف نبی بھیجے گئے۔ لوط علیہ السلام کو ان کے علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ اگر تم نے اس زندگی کے اندر انبیاء کی بات کو مان لیا، اپنے نبی کی بات کو مان کر اپنے رب کے راستے پر چل پڑے تو منزل تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا، نبیوں کی بات کو ٹھکرا دیا، جنہوں نے حق کرنی کی، جنہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر ان پر جو عذاب نازل کیے ہیں وہ بھی بیان کیے۔ اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی 50 60 70 100 سال کی بھی ہے، 150 سال کی بھی اگر زندگی ہے وہ گزار کر میں نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ وہاں پر میرے رب نے مجھ سے سوال کرنے ہیں، مجھ سے پوچھنا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ کل قیامت کے دن سوال و جواب ہونے ہیں، یہ ہر بندے کا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا بندہ اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا۔ تو محترم بھائیوں، وہ دن بہت ہی خطرناک دن ہے جب اس دن کھڑا کیا جائے گا بندے کو، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھولا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ اس کا اعمال نامہ 99 رجسٹروں پر مشتمل ہوگا۔ ایک بندے کا اعمال نامہ دنیا کے اندر جو بھی وہ کرتا رہا ہے، جو بھی وہ بولتا رہا ہے، جو بھی قدم اس نے اٹھایا ہے، اس کو لکھنے والے کرام کاتبین ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، ان کرام کاتبین کی صفت یہ ہے، وہ یفعلون ما یؤمرون، جو
سامنے کھولا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک عمل نامہ، ہر ایک رجسٹر وہ تا حد نگاہ پھیلا ہوگا. ہر ایک پیج اس نے زندگی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا نیکی کی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی برائی کی ہوگی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا، اس کے اس رجسٹر کے اندر لکھا ہوگا، اس کے سامنے پھیلا دیا جائے گا. اور پھر اس سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے بتا یہ اعمال نامہ تیرا ہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے اعمال دیکھ کر پسینے میں غرق ہوگا کہ رب اس سے سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے بتا کہ یہ جو عمل، یہ جو رجسٹر کے اندر نامہ اعمال لکھا ہوا ہے، کیا اس کے اندر تیرے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے؟ اس رجسٹر میں تیرا کوئی ایسا گناہ، تیری کوئی ایسی برائی، تیری کوئی ایسی غیبت، تیری کوئی ایسی چغلی لکھی ہوئی ہو جو تو نے نہ کی ہو، تیری کوئی ایسی نیکی جو تو نے کی ہو لیکن اس رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی نہ ہو، کیا تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ رب سوال کریں گے. تو محترم بھائیوں، اللہ کا یہ سسٹم نگرانی کا اس قدر مضبوط ہے کہ 24 گھنٹے ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین موجود ہیں. انسان دنیا کے لوگوں سے چھپ سکتا ہے. ہم دنیا کے اندر اپنی سیکیورٹی اپنے ادارے کی، اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی، اپنی مسجد کی، اپنے گھر کی، اپنے کاروبار کی سیکیورٹی مضبوط کرنے کے لیے کیمروں کا انتظام کرتے ہیں. وہ کیمرے اپنی رینج کے اندر آنے والی ہر چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دنیا کے کیمروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے، ان کیمروں سے چھپا جا سکتا ہے، ان کیمروں کے سسٹم کو ہیک کر کے خراب کیا جا سکتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو رب نے اپنا سیکیورٹی کا سسٹم بنایا ہوا ہے، محترم بھائیوں، اس سسٹم کو نہ کوئی ہیک کر سکتا ہے، نہ اس کی نظروں سے کوئی چھپ سکتا ہے، نہ اس سسٹم کو کوئی انسان دھوکہ دے سکتا ہے. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اللہ رب العالمین نے اپنے اس سسٹم کے حوالے سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ لا يخفى عليه شيء، اس رب سے دنیا کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ رب ہر غیب کی بات کو، ہر ظاہر بات کو جاننے والا ہے. یہاں تک کہ رات کی سیاہ تاریکی کے اندر، سیاہ زمین کی نچلی تہ میں اگر کسی سیاہ رنگ کے، کالے رنگ کے پتھر پر ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی کیڑی بھی چل رہی ہے، رینگ رہی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ رب کے علم میں ہے، وہ رب کے سیکیورٹی کے ریڈار پر موجود ہے. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھولا جائے گا، رجسٹر اس کے سامنے آ جائیں گے، وہ اپنے اعمال دیکھ کر پسینے میں غرق ہوگا. اس پر اس کے گناہ لکھے ہوں گے، اس کے جرائم لکھے ہوں گے. محترم بھائیوں، دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی تذکیر کرے، اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے، اللہ سے ڈرائے، تھوڑے وقت کے لیے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم نیکیاں شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب انسان اپنے رب کو بھولتا ہے، جرائم کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کے جرائم لکھنے والے اس کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں. اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، اس کو پوچھا جائے گا بتا تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، کوئی اس رجسٹر کے اندر کوئی تیرا ایسا گناہ لکھا ہو جو تو نے نہ کیا ہو لیکن لکھا ہوا ہو. وہ کہے گا اے میرے رب، یہ رجسٹر حقیقت پر مبنی ہے، یہ سارے اعمال میرے ہی ہیں، نیکیاں بھی میری ہیں، برائیاں بھی میری ہیں. پھر اللہ رب العالمین
ان 99 رجسٹروں کے بعد 99 رجسٹر تا حد نگاہ بھرے ہوئے گناہوں کے پھر اللہ رب العالمین ایک بطاقہ نکالیں گے، ایک پرچی کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے رکھیں گے جس پر ایک جملہ لکھا ہوگا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر اس کے سامنے رکھ کر جب وہ ان گناہوں کا اقرار کر لے گا، اس کے بعد ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک پرچی اس کے سامنے رکھی جائے گی جس پر یہ جملہ ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توحید و رسالت کا اقرار جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ انسان کل بنی آدم خطاء، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے توحید کا اقرار کیا ہوگا، بندہ موحد ہوگا، شرک سے دور ہوگا، اپنے رب کو سجدہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کی وہ بطاقہ، وہ پرچی اس کے سامنے لائیں گے، یہ بھی تیرا عمل ہے، اور فرمائیں گے لا ظلم عندی، اے بندے میرے پاس کوئی ظلم نہیں ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں، دنیا کے اندر ہر انسان کا ہمارا یہ وتیرہ ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی شخص محبوب ہے، اگر ہمیں کوئی شخص پسند ہے، اگر ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، اگر ہماری اس کے ساتھ گہری دوستی ہے تو ہم اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کی نیکیاں بیان کرتے ہیں، اس کے عیبوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہو، جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، ہم اس کی گئی نیکیوں کو پشے پشت ڈال کر اس کی برائیوں کو اجاگر کرتے ہیں، ہم تعصب کا شکار ہوتے ہیں، ہم شدت کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر نیکیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ہم ایک کی خامیاں اجاگر کرتے ہیں، دوسرے کی خامیاں ہم چھپاتے ہیں۔ لیکن رب کے ہاں لا ظلم عندی، اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی، اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں تحریر ہوگا، درج ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ان دونوں اعمال کو، اس کے ان 99 رجسٹروں گناہوں سے بھرے ہوئے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس بطاقہ پرچی کو رکھا جائے گا۔ یہ پرچی والا پلڑا جس پر توحید و رسالت کا اقرار تحریر ہوگا، درج ہوگا، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن کب؟ جب انسان کے اندر توحید ہوگی، اس کے سارے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، جب تک وہ شرک سے پاک ہوگا۔ اگر انسان کے اندر شرک آ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کے علاوہ چاہے تو انسان کے ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور شرک محترم بھائیو ہے کیا؟ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہمیں خوراک اللہ نے دی، ہمیں زندگی اللہ نے دی، ہمیں جوانی صحت اللہ نے دی، ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر اس کو حکم بجا لانے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیں، ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے منتیں ماننا شروع کر دیں، یہ شرک۔ اور یہ شرک اس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اگر انسان میں شرک نہیں ہے، 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے بھی ہوں، رب تعالیٰ چاہیں گے تو اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر 99 رجسٹر نیکیوں سے بھرے ہو، لیکن انسان کے اندر صرف ایک گناہ شرک والا آ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کر لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینے والا، بگڑی بنانے والا ماننا شروع کر دے، اللہ رب العالمین اس کو 99 رجسٹر نیکیوں کے تباہ برباد کر دے۔
کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہر انسان کا ہونا ہے، اور اس حساب کتاب کے اندر ہمارے موجودہ اعمال جو ہم عمل کرتے ہیں یہ عمل کا وزن ہوگا۔ ان اموال بنی آدم ان اعمال بنی آدم یوزن، کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ اور پھر اگر محترم بھائیو، اگر ہم اپنے سے پہلی انگلی اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید کو اٹھائیں، پہلے بھی ہم سے امتیں آئی ہیں، بڑے بڑے کڑیل جوان تھے، وہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، ان پر اجتماعی عذابات نازل آئے ہوئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ ان کے پاس بھی ڈرانے والا نبی آیا تھا، ان کو بھی سمجھانے والے نیک صالحین لوگ آئے تھے، لیکن انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں ساری قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر آخر کے اندر ان پر نازل کیا گیا عذاب بیان کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کے عوض پکڑا، ہم نے ان کو سزا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے کہ جن کی گونج کی آواز اس قدر شدید تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے مکانوں سمیت، بندوں سمیت، زمینوں میں ان کے مال و دولت سمیت ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ اٹھا کر دیکھ رہے محترم بھائیوں، قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ، ان پر کیا عذاب آئے، کیوں آئے؟ قوم لوط کا تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیں، قوم نوح کا ذکر اٹھا کر دیکھ لیں، قارون اس کے ساتھیوں کا اٹھا کر واقعہ دیکھ لیں، اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے نبی کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، اپنے رب کے رستے سے مرو گردانی کر لی۔ اور محترم بھائیوں، ہم پر بھی اگر دیکھا جائے وقتاً فوقتاً جزوی عذاب، یہ مسائل، یہ مصیبتیں اترتی رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مسائل کیوں نازل ہوتے ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں آئی ہیں؟ آئے ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقال، اور فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ اے مہاجرین کی جماعت، تمہیں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے اس نصیحت کو سن لینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا نصیحت ہے؟ خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور ان کاموں کے، ان اعمال کے آنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا ہے پہلا عمل؟ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، پہلا جرم، پہلی آزمائش اے مسلمانوں تم پر آئے گی۔ رب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سمجھا دیا۔ محترم بھائیوں، یہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کی نصیحت تذکیر کی ہے، ان کو سمجھایا ہے، ان کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے اندر اگر فحاشی و عریانی سر عام ہو جائے
اگر کوئی قوم علل اعلان بے حیائی پر قادر ہو جائے، بے حیائی کرنا شروع کر دے، الا فشا فیہم الطاعون، اگر کسی قوم کے اندر یہ 5 قسم کے عمل ظاہر ہو جائیں تو ان کو ان کے مقابلے میں یہ سزا بھی ضرور ملے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پہلا گناہ، پہلا جرم، اگر کسی معاشرے میں کسی قوم کے اندر فحاشی و عیانی عام ہو جائے، لوگ سر عام فحاشی و عیانی کا ارتکاب کرنے لگے، تو اس قوم کے اندر طاعون وبائی امراض پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں اس قوم کو جکڑ لیں گی۔ لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، پہلے لوگوں نے کبھی ان بیماریوں کا نام تک نہ سنا ہوگا۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آج سے 20 سال پہلے کسی نے یہ کرونا جیسی وبا کا نام سنا ہو؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، فحاشی اور عیانی اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ ہم اس کو اجتماعی طور پر یہ ڈے بنا رہے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے اور کبھی اپنے زواج کو تبدیل کرنے کے نام سے، عجیب و غریب ہمارے ہر ایڈ کے اندر، ہمارے ہر اشتہار کے اندر محترم بھائیوں اور عیانی سر عام ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ اگر ہمارے اندر ایسی ایسی بیماریاں آ چکی ہیں کہ جن کا ہم سے پہلے نے کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ۔ دوسرا جرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں، جب کسی قوم میں ناپ تول کی کمی شروع ہو جائے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں، الا اخذوا بالسنین، اللہ ان پر قحط مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ شدت المعونہ، اللہ ان کے روزگار کو تنگ کر دیتے ہیں، ان پر مہنگائی کا طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ وجور السلطان علیہ، حکمرانوں ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج محترم بھائیوں، ذرا اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھیں، توجہ کریں، کیا ہمارے اندر یہ برائی عام نہیں پائی جاتی؟ ہم کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، 250 گرام کا ایک پاؤ ڈبے پر لکھا ہوگا 200 گرام، کہا کیا جاتا ہے یہ پاؤ ہے، کلو ہے، 900 گرام کو ہم نے کلو بنایا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر ماپ تول میں کمی، اسی کی وجہ ہے کہ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں، پیمانے میں، پیمائش میں کمی کرنے لگے گی، الا اخذوا بالسنین، اللہ ان پر قحط مسلط کر دیں گے۔ محترم بھائیوں، یہ ملک سونا اگلتی زمینیں 70% آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن پھر بھی ہم آٹے کے ایک تھیلے کے لیے سارا دن ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ 70% زراعت ہونے کے باوجود ہماری وہ زمینیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے سونا اگلتی تھی، لیکن آج ہماری صورت وہ قحط کی شکل اختیار کر چکی، ہم سے آٹا پورا نہیں ہو رہا، ہم سے ضروریات زندگی پوری کرنی مشکل ہو چکی ہے۔ محترم بھائی نے قحط کی ایک شکل ہے، وہ شدت المعونہ، روزگار کی تنگی مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور آج دیکھ لیں، کماتے تو بہت ہیں نہیں، کاروبار تو بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن خرچے پورے نہیں ہو رہے، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکی ہے۔ اور پھر سونے پر سہاگا، وجور السلطان علیہ، حکمران بھی طرح طرح کے ٹیکسز لگا کر عوام کو نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اپنے ناپ تول میں کمی کر دی، ہمارے پیمانے کم ہو چکے ہیں۔ تیسرا جرم، جب قوم وہ کرنے لگے، اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکات نکالنا بند کر دیتے
اپنی فصلوں کا عشر نکالنا بند کر دیتے ہیں، اپنے کاروبار کی زکات دینا بند کر دیتے ہیں، الا منع القطر من السماء، تو پھر اللہ سزا کیا دیتے ہیں؟ اللہ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس علاقے کے اکثر لوگ ذمہ دار ہیں، ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری فصل کو، ہماری زمین کو بارش کی ضرورت ہو، بارش نہیں ہوتی، پانی کو ترس جاتے ہیں، اور جب فصل پک کر تیار ہو جائے، جب بارش کا ایک قطرہ بھی فصل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس وقت بارشیں بھی آتی ہیں، فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے محترم بھائیوں، یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، یہ جرم کی سزا ہے۔ جرم کیا ہے؟ ہم اپنی فصل کا عشر نہیں دیتے، ہم اپنے کاروبار کی زکات نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی فصل میں سے صحیح معنوں کے اندر پورا عشر نکالتے ہیں؟ شاید 100 میں سے کوئی ایک بندہ آپ کو ملے گا۔ چوتھا جرم، جب کوئی قوم وہ جرم کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ سزا دیتا ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ۔ جب قومیں اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو بھول جاتے ہیں، ہم سب نے، ہر مسلمان نے یہ اپنے رب سے عالم ارواح کے اندر یہ عہد کیا تھا کہ اے رب، زندگی تیرے دیے گئے قوانین کے مطابق گزاریں گے۔ ہم یہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب کوئی قوم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے عہد سے روگردانی کرتی ہے، جب کوئی قوم اپنے وعدے سے مکرتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ اس قوم پر، وعدہ خلافی کرنے والوں پر، غیر دشمنوں کو، خارجی دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ خارجی دشمن اس قوم کی ہر چیز کو ہتھیا لیتے ہیں، اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ذرا اپنے آج کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نے اپنے رب کے عہد کو چھوڑا، ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم 2 گھنٹے بازار میں بیٹھ کر سیاست پر بات تو کر لیں گے، لیکن ہمارے پاس 15 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رب کے عہد کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رسول کے عہد کو چھوڑ دیا، ہم بھول بیٹھے قرآن و حدیث کو، ہم بھول بیٹھے اسلام کو۔ اس کے نتیجے میں سزا کیا ملی؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، اللہ نے خارجی دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا، کبھی IMF کے نام پر، کبھی UNO کے نام پر، کبھی FATF کے نام پر، کبھی ATF کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، غیر دشمن، غیر مسلم، ہم سے خارجی باہر کے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے، اور ہم ان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ہمارے اثاثوں کو وہ اپنے کنٹرول میں کرتے جا رہے ہیں، ہم دستخط کرتے ہوئے ہر چیز ان کو سونپتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جرم، یہ سزا ہمیں کیوں ملی؟ کبھی توجہ کیجئے گا، سوچئے گا۔ یہ FATF، یہ ATF، یہ IMF، یہ ہم پر مسلط کیوں ہوئے؟ یہ غیر مسلم دشمن، یہ خارجی دشمن ہم پر مسلط کیوں ہوئے؟ وہ ہمارے اثاثوں کو کیوں منجمد کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے اثاثوں کو کیوں اپنے شکنجے میں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدے کو بھلا دیا۔ اور 5واں جرم، مَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ،
جب تک کوئی قوم، جب تک حکمران اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جب حکمران اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کتاب کو، کتاب اللہ کو آئین نہیں بناتے، اس کے مطابق اپنے قوانین کو، اپنی حکومت کو نہیں چلاتے، وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی کتاب کو پشے پشت پھینک دیتے ہیں، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کی آپس کے اندر جنگ مسلط کر دیتے ہیں، آپس میں اختلافات ڈال دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اسلام کو چھوڑا، حالانکہ جب پاکستان بنا تھا، آئین کی بات کی گئی تو علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ مسلمان کا آئین اور قانون ہے، اسی کے مطابق مسلمان اپنی حکومت چلائیں گے، اسی کے مطابق مسلمان اپنی زندگی گزاریں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کو پشے پشت پھینکا، نتیجے میں سزا کیا ملی؟ اللہ نے حکمرانوں کی حزب اختلاف کی جنگ، آپس کے اندر لڑے جا رہے ہیں، اختلافات، آپس کی لڑائیاں جاری ہیں، اور درمیان میں پریشان کون ہے؟ پستہ کون ہے؟ عوام۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی انہی کی طرح بنے ہوئے، ہم بھی اس جرم کے اندر ان حکمرانوں کو لا کر ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ 5 جرائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اگر تم یہ 5 جرم کرو گے، اللہ اس کے مقابلے میں یہ 5 قسم کی سزائیں بھی تمہیں لازمی دیں گے۔ اور محترم بھائیوں، میری آپ تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے، کبھی علیحدہ بیٹھ کر سورۃ العنکبوت اس کو ذرا پڑھ سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ابن ماجہ کی یہ حدیث نمبر 4019 کہ جس کے اندر یہ 5 جرم اور ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، کبھی علیحدہ بیٹھ کر غور کے ساتھ ان کو پڑھیں اور پھر ان پر غور و فکر کریں، سمجھیں کہ آج ہر انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ آج ہم اس قدر پریشان کیوں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔